بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویسے تو مچھلی میری بھی مرغوب غذا تھی، لیکن میری بیوی تو مچھلی کھانے کی دیوانی سی تھی۔ یہ بات مجھے شادی سے پہلے میری چھوٹی سالی نے مہندی کی رسم پر مہندی میری ہتھیلی میں لگاتے ہوئے بتائی تھی۔ کہنے لگی، دلہا بھائی، آپا سردیوں میں صرف مچھلی ہی کھاتی ہیں، لیکن اس کے بعد کوئی بھی آپا کے ساتھ سو نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر وہ ہنستے ہوئے خود تو چلی گئی، لیکن مجھے کچھ الجھن میں ڈال گئی تھی۔ ایسا بھی مچھلی کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ خیر، اس وقت میں نے یہ بات ہوا میں اڑائی تھی، کیونکہ ابھی تو سردیوں میں خاصا وقت تھا۔ میری بیوی کو مچھلی پسند تھی، یہاں تک تو بات میری سمجھ میں آتی تھی کہ اسے مچھلی بے حد پسند ہے، لیکن ایسا بھی کیا حال اس کا مچھلی کھانے سے ہوتا تھا؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ موسم سرما میں تو ہمارے گھر بھی مچھلی شوق سے کھائی جاتی تھی۔ یہ کوئی ایسی بھی بری بات تو نہ تھی۔ میرے لیے یہ بات کچھ حیران کن تھی۔ میری سالی نے یہ کیوں کہا کہ اس کے ساتھ کوئی سو نہیں سکتا؟ میری بیوی بہت اچھی تھی، پیاری بھی تھی، اور گھرداری بھی بہت اچھے سے سنبھال لیتی تھی۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ میں سوچتا تھا 21ویں صدی میں ہمارے ملک نے بھی خاصی ترقی کر لی ہے، اس لیے شاید میرے خاندان والے اپنے ریت رواجوں پہ شاید کچھ چھوٹ دے دیں، لیکن نہیں۔ ہمارے گاؤں میں اب بھی وہی صدیوں پرانی روایت قائم تھی۔ جب میری شادی ہوئی تو مجھے شادی والی رات اپنے کمرے میں جانے کی اجازت نہ تھی کہ گھر باراتیوں سے بھرا پڑا ہے، خاندان کے سارے بزرگ موجود ہیں، اور ان کے سامنے دلہا دلہن کے کمرے میں بے شرموں کی طرح سے جائے گا۔ اماں نے بلند لہجے یہ بات مجھے ہی سنائی تھی، اور خاندان کی بڑی خاتون میرے کمرے میں میری بیوی کے پاس سونے چلی گئی۔ میں حسرت سے اپنا بند کمرہ دیکھتا رہ گیا تھا۔ اتنے ارمان تھے میرے دل میں شادی کو لے کر، لیکن یہ عجیب حیا کا تقاضا تھا کہ دلہن کو سب دیکھیں، بس دلہا ہی ٹھنڈی آہیں بھرتا رہے۔ خیر، جیسے تیسے کر کے یہ بھی وقت گزرا تھا۔ میری شادی فیبرری کی آخری تاریخوں میں ہوئی تھی۔ ابھی نشین کی سنگت مجھے نصیب بھی نہیں ہوئی تھی کہ اماں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جب صحن میں سب سو جائیں تو تم بیوی کے پاس جانا، اور فجر سے پہلے منہ اندھیرے ہی مرغے کی پہلی بانگ پر کمرے سے باہر نکل جانا۔ گویا شادی نہ ہوئی، کوئی چوری ہو گئی کہ اپنی ہی بیوی سے چوروں کی طرح سے ملوں۔ 2-4 گھنٹے جو نشین کی ہمراہی میں گزرتے تھے باتوں میں ہی ختم ہو جاتے تھے۔ اس سے پہلے میں اپنی بے قراریوں کا ذکر اس سے کرتا۔ مارچ کے مہینے میں گرمیوں کی آمد پر والدہ صاحبہ کے فرمان نے تو میرے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ کہتی تھی کہ میاں بیوی کا رشتہ حیا کا ہوتا ہے، یہ کیا بے شرموں کی طرح بڑے سسرال میں بیوی کے ساتھ دروازہ بند کیے کمرے میں سو جاؤ؟ صحن میں جوان کنوارے بہن بھائی اس بے شرمی پر کیا سوچیں گے؟ بس جو چند دن میں نے نشین کے ساتھ گزارے تھے وہ بھی یوں کہ جیسے ہم اجنبی ہوں۔ ہر بار میرے قریب آنے پر اس کی شرم آڑے آ جاتی تھی اور وہ مجھ سے دور ہٹ جاتی۔ میں نے بھی سوچا کہ چلو کچھ وقت بے تکلف ہونے میں لگے گا تو اس کی گھبراہٹ بھی دور ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ ہمارے درمیان ایسا کوئی سلسلہ شروع ہوتا، میری شادی کے فوراً بعد گرمیاں شروع ہو گئی، تو اماں جی نے بھی ہم میاں بیوی کو بٹھا کر یہ بات گوش گزار کر دی کہ گرمیوں میں سب صحن میں ہی سوئیں گے۔ میری بیوی سر جھکائے اس بات میں سر ہلانے لگی اور میں ٹھنڈی آہ بڑھ کے رہ گیا۔ نشین کے چارپائی اماں کے پاس اور میری چارپائی ابا کے پاس ہوتی تھی۔ ایک تو اپنے خاندان کے رسم و رواج سے بڑا تنگ تھا میں۔ موسم گرما میں نے بیوی کو بس دیکھ کر گزارا تھا۔ اب سردیاں پھر سے شروع ہوئی تھیں تو میں نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا، کیونکہ سردیوں کی راتیں بھی کچھ لمبی تھیں۔ پھر سب لوگ جلدی ہی اپنے اپنے کمروں میں گھس جاتے تھے، اس لیے مجھے بھی نشین کی سنگت میں گزارنے کا موقع مل رہا تھا۔ دسمبر میں جب سردی اچھی خاصی شروع ہو گئی تو اماں نے کمرے میں جا کر سونے کی اجازت دے دی۔ اس دن تو میں بہت خوش تھا۔ مجھ سے نشین نے مچھلی لانے کی فرمائش کی تھی۔ میں بازار سے اس کے لیے مچھلی کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت سا جوڑا اور سرخ رنگ کی لپسٹک، کانچ کی چوڑیاں بھی لے گیا۔ دلہن کے روپ میں تو میں نے اسے دیکھا نہیں تھا، اس کے بعد بھی ایسا کوئی موقع اب تک نہیں ملا تھا، اس لیے سوچا کہ نشین یہ سب دیکھ کر خوش ہو جائے گی۔ لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میری بیوی کا شوق مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ نشین شام کو اپنے لیے مچھلی پر مسالہ لگا کر رکھ دیتی اور کہتی کہ وہ رات کو مچھلی کھا کر ہی سوئے گی۔ رات کو کھانے کے بعد سونے کے ارادے سے میں کمرے میں پہلے ہی چلا گیا تھا۔ میں سب سے چھپا کر کچھ پھول کی پتیاں لے کر آیا تھا، وہ میں نے اپنے بیڈ پر بکھیر دی۔ اس کے بعد اپنے کپڑوں پر بھی
عطر لگا کر خود کو خوشبو سے مہکایا تھا۔ مجھے اب نوشین کا انتظار تھا۔ نوشین کمرے میں آئی تو تھکن اور نیند سے چور تھی، لیکن میرے کہنے پر میری پسند کا لباس پہن لیا، چوڑیاں بھی پہن لیں، تیار بھی ہوگی۔ لیکن کچھ ہی پل کے بعد اس کی طبیعت کچھ بگڑنے لگی، کہنے لگی مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اس کے چہرے کی بدحاسی بڑھنے لگی تھی اور اس کے چہرے سے پسینہ بالکل پانی کی طرح بہنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر میں کچھ فکر مند سا ہو گیا۔ کہنے لگی مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کا پنکھا فل چلا دیا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، ہم لوگ کمبل اور رضائیوں میں چھپے بیٹھے ہوتے تھے اور وہ پنکھا چلا رہی تھی۔ میں نے کہا نوشین کیا تم باولی ہوگی ہو؟ اس ٹھنڈ میں پنکھا کون چلاتا ہے؟ کہنے لگی مجھے مچھلی کھا کر بہت گرمی لگتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بنا کمبل اور لحاف اوڑھے بیڈ پر لیٹ گئی۔ کہنے لگی مجھے بس کچھ دیر آرام کرنے دے۔ میں نے اس کی بدحاسی دیکھ کر حامی بھر لی، لیکن وہ ایسا سوئی کہ آدھی رات تو میں پنکھے میں ہی اس کی خاطر تھر تھراتا رہا۔ اس کے بعد جب یہ یقین ہو گیا کہ وہ سو چکی ہے تو میں نے کمرے کا پنکھا بند کر دیا۔ دل کے جذبات پر کئی ماہ سے بند باندھے ہوئے تھا، اس لیے آج میرا صبر کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ نوشین گہری نیند سو رہی تھی کہ جو ہی میں اس کے قریب آیا اس کا وجود آگ کی مانند تپ رہا تھا۔ پہلا شبہ مجھے یہ ہوا کہ اسے بخار ہے، کیونکہ اس کا وجود بخار کی مانند ہی تپ رہا تھا۔ پھر وہ اس ٹھنڈ میں بھی پسینے میں شرابور تھی۔ وہ اس قدر پسینے سے بھیگی ہوئی تھی اور اس کے پسینے سے ایک عجیب سی ناگوار سی بو آ رہی تھی کہ مجھے اس کے پاس جانے سے بھی الجھن سی محسوس ہونے لگی۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ وہ اٹھ بیٹھی۔ اسے جاگتا دیکھ کر میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اس نے پنکھا بند دیکھا تو بستر سے اٹھ کر پنکھا چلا دیا اور دوبارہ آ کر بستر پر بے خبر سو گئی۔ مجھے یہی لگا کہ وہ بخار کی وجہ سے اس حالت میں مبتلا ہے، لیکن صبح وہ بڑی حشاش بشاش اٹھی۔ اسے دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ بیمار ہے یا اسے بخار ہے۔ اب ایسا روز ہی ہونے لگا تھا۔ رات کو وہ مچھلی کھاتی تھی اور کمرے میں آتے ہی پنکھا چلا کر سو جاتی۔ پنکھا چلنے کے باوجود بھی وہ پسینے سے شرابور ہوتی تھی کہ میرا اس کے قریب جانے کو بھی جی نہیں چاہتا تھا۔ ایک بار میں نے سوچا کہ سارے فساد کی جڑ یہ مچھلی کھانا ہی ہے، اس لیے میں نے اگلے روز نوشین کو مچھلی لا کر نہیں دی۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ آج وہ مچھلی نہیں کھائے گی تو اس کی وہ حالت بھی نہیں ہوگی۔ جب میں گھر بنا مچھلی کے خالی ہاتھ لوٹا تو وہ مجھ سے مچھلی نہ لانے کی وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے کہا ختم ہو گئی تھی۔ میں نے اسے جھوٹ بولا تھا۔ وہ کہنے لگی کیوں میرے ساتھ بہانے بنا رہے ہیں؟ بازار میں مچھلی کی کوئی ایک دکان تو ہے نہیں، اور بھی دکانیں ہیں، آپ کسی سے بھی لے آتے ہیں۔ میں نے کہا کل لے آؤں گا، تم کیا میرے پیچھے پڑ گئی ہو؟ اور تم روز مچھلی ہی کیوں کھاتی ہو؟ اور بھی تو سالن بنتا ہی ہے گھر میں، وہ کھا لیا کرو۔ میری بات پر وہ رونے لگی اور مجھے اس کی اس طرح بلا وجہ رونے پر حیرت ہوئی۔ کہنے لگی میں کون سا مہنگی چیز مانگ لیتی ہوں جو آپ مجھے لا کر نہیں دے سکتے؟ مجھے مچھلی ہی اچھی لگتی ہے اور میں روز وہی کھاتی ہوں۔ میرے ابا مجھے روز مچھلی لا کر دیتے تھے۔ میں نے بات کو ٹالنے کے لیے کہا کل لا دوں گا، لیکن نوشین نے تو جیسے ضد ہی پکڑ لی۔ کہنے لگی یا تو ابھی کے ابھی مجھے مچھلی لا کر دیں ورنہ مجھے میکے چھوڑ آئیں، میں اپنے ابا سے مچھلی منگوا کھا لوں گی۔ اس کی بات سن کر میری والدہ مجھے گھورنے لگی۔ کہنے لگی تمہیں پتہ تو ہے کہ وہ روز مچھلی ہی کھاتی ہے، تو تم کیوں نہیں لائے؟ اب جاؤ اور جا کر اس کے لیے مچھلی لے کر آؤ۔ بعد اللہ خواستہ مجھے اسی وقت دوبارہ بازار جا کر مچھلی لانا پڑی۔ میرے ہاتھ میں مچھلی دیکھ کر ایک عجیب سی چمک سی آ جاتی تھی اس کے چہرے پر، جیسے اسے نہ جانے کون سا خزانہ مل گیا ہو۔ آج کی رات میں نوشین کے بارے میں سوچتا رہا کہ آخر اس لڑکی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ مچھلی کھانے کے لیے اتنی ضد کرنا مجھے تشویش میں ڈال رہا تھا، حالانکہ نوشین کو میں نے پہلے کسی چیز یا کسی بات کے لیے یوں ضد کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ میری ماں جی کی ہر بات پر سر جھکا دیتی تھی، کبھی میری بہنوں سے کام کے معاملے میں لڑتی جھگڑتی بھی نہیں تھی، دن بھر چپ چاپ سارے کام کرتی رہتی تھی۔ حالانکہ اگر گھر میں بیوی کی ہم عمر کنواری نندیں موجود ہیں اور ساری ذمہ داری بیوی پر ڈال دی جائے تو وہ شوہر سے شکایتیں کرتی نہیں تھکتی، لیکن ایک یہ تھی کہ کچھ بھی نہیں کہتی تھی، چپ چاپ سارے کام کرتی رہتی تھی۔ اس لیے میری والدہ بھی اس بات پر میری بیوی کا ساتھ دینے لگی کہ اسے مچھلی لا دیا کروں، کہ کہیں وہ میکے چلی گئی تو گھر کے کام کون کرے گا۔ میں نوشین کی جانب سے کچھ مشکوک سا ہو گیا تھا، اس لیے اس کی ہر بات کو نوٹ کرنے لگا تھا۔ وہ مچھلی اتنی منگواتی جتنی خود اکیلی کھا سکے، اور اس کے لیے مسالہ ایک الگ شاپر سے نکال کر لگاتی تھی۔ گھر کے مرچ مسالے میں نے
اسے ڈالتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ایک بار مجھے یاد آنے لگا کہ وہ مچھلی کے ساتھ روٹی کھا رہی تھی، تو میری چھوٹی بہن نے اس سے تھوڑی سی مچھلی مانگ لی کہ بابی ذرا چکھاؤ تو کیسی بنائی ہے، لیکن نوشین نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی یہ میں کسی کو نہیں دوں گی، یہ ساری مجھے کھانی ہے۔ حالانکہ وہ ایسی ندیدی اور بدلحاظ ہرگز نہ تھی جتنا مچھلی کے معاملے میں ہو جاتی تھی۔ مجھے اب کسی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا تھا کہ کچھ کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ میں اب نوشین کی ٹو میں لگ گیا تھا۔ ایک بار میں بازار سے مچھلی زیادہ لے آیا اور اسے کہا یہ ساری بنا لو، آج سب مچھلی ہی کھاتے ہیں۔ پہلے تو یہ بات سن کر وہ کچھ متذبذب سی ہوئی تھی، لیکن میری جانچتی نظروں کو دیکھ کر سنبھل گئی۔ میرے ہاتھ سے مچھلی لی اور وہیں صحن میں لگے نلکے کو چلا کر دھونے لگی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر وجہ کیا ہے، لیکن عین اسی وقت مجھے میرے والد نے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ رات کو میں نے بھی خوب ڈٹ کر مچھلی کھائی تھی، بنی بھی بڑے مزے کی تھی۔ رات کو جب ہم کمرے میں گئے تو میرا وجود نہ تو نوشین کی طرح تپ رہا تھا، نہ ہی مجھے بے تحاشا پسینے آ رہے تھے۔ پھر نوشین کے ساتھ ایسا مسئلہ کیوں تھا؟ اگلے روز میں پھر سے مچھلی زیادہ لے آیا۔ میں نے کہا میرے لیے بھی مچھلی ہی بنا لو۔ اس بار میں اپنے کمرے میں نہیں گیا، وہیں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ہمارا مکان کچی مٹی کا بنا ہوا تھا، اس لیے باقاعدہ طور پر باورچی خانہ نہیں بنا ہوا تھا، بس صحن کے کونے میں لکڑیوں کو جلا کر وہی کھانا بنایا جاتا تھا۔ اس لیے نوشین کا کوئی عمل مجھ سے چھپ نہیں سکتا تھا۔ میرا شک اس وقت یقین میں بدل گیا جب نوشین نے ساری مچھلی کو تو گھر کے نمک مرچ کے مسالے لگائے اور اپنے لیے تھوڑی سی مچھلی الگ رکھ کر اس پر وہی شوپر سے مسالہ لگانے لگی۔ اس کا مطلب مسئلہ مچھلی میں نہیں تھا، اس مسالے میں تھا جو وہ مچھلی پر لگا کر کھا رہی تھی۔ یعنی کہ وہ جان بوجھ کر یہ کھاتی ہے تاکہ اس کی عجیب و غریب حالت دیکھ میں الجھن اور کراہیت کے مارے اس کے قریب نہ آ سکوں۔ اگر وہ ایسا چاہتی تو کیوں چاہتی ہے؟ ایک کے بعد ایک خیال تھا جو میرے ذہن پر ہتھوڑے مار رہا تھا۔ بظاہر دکھنے میں وہ بالکل ٹھیک تھی، عام سی لڑکی تھی، بالکل گھریلو سی۔ میں نے اسے کبھی باہر کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ میں یہ سمجھوں کہ اس کا شادی سے پہلے کسی سے کوئی چکر تھا، لیکن یہ مچھلی والا راز دیکھ تو صاف یہی ظاہر تھا کہ وہ مجھ سے دور رہنے کے لیے یہ سب کرتی ہے، کیونکہ گرمیوں میں نہ تو وہ مچھلی کھاتی تھی، نہ ہی کبھی اس کو اتنے بدبودار پسینے آتے تھے۔ کیا میں اسے ناپسند تھا؟ یہ سوال مجھے اور بھی بے چین کر گیا تھا۔ بہرحال میں بہت پریشان سا ہو گیا تھا، میری رات بھر کی نیند ہی اڑ کر رہ گئی تھی۔ ایک بار میں نے سوچا میں وہ مسالہ ہی باہر پھینک دیتا ہوں جو وہ مچھلی پر لگا کر کھاتی ہے۔ اسی ارادے سے میں رات کو ٹھٹھرتی سردی کی شال اوڑھے کمرے سے نکلا تو صحن میں چلتی یخ بستہ ہوا کے جھونکے نے مجھے کانپنے اور تھر تھرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں سردی کے مارے کپ کپاتے ہوئے گرم شال سے ناک منہ لپیٹے چولہے کے پاس پہنچا تھا۔ جلدی سے نمک مرچ کے ڈبے کھول کھول کر وہ مسالہ ڈھونڈنے لگا، لیکن عجیب بات تھی کہ وہ مجھے مسالہ کہیں نہیں ملا تھا۔ مجھے بڑی مایوسی سی ہوئی تھی۔ اگلے روز ایک اور ایسا واقعہ میرے سامنے پیش آیا کہ جس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں کھیتوں میں کام کر رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا، جو میں نے چادر سے اپنا منہ لپیٹتے ایک عورت کو وہاں سے گزرتے دیکھا۔ وہ چال ڈال سے بالکل نوشین لگ رہی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ اس کا پیچھا کروں، لیکن پھر یہ سوچا کہ میری بیوی تو دن بھر کاموں میں مصروف رہتی ہے، یہ کوئی اور ہی ہوگی۔ لیکن جب وہ میرے پاس سے گزری تو اس کے ہاتھ میں پہنا کڑا دیکھ کر مجھے یقین سا ہو گیا تھا کہ وہی میری بیوی ہے۔ میں نے بیلچا وہیں ایک طرف رکھا اور ذرا فاصلہ رکھ کر اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ کھیتوں کے بیچوں بیچ بڑے تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ اس کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ میں بھی اس کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ دوپہر کی اس پہر کہاں جا رہی تھی؟ کچھ دیر بعد ہی ایک شخص اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس شخص نے رومال سے اپنا چہرہ اسے دیکھ کر نوشین بھی اس کی طرف بڑھنے لگی، لیکن وہ شخص یکدم سے رک گیا اور واپس پلٹ گیا۔ شاید وہ مجھے دیکھ چکا تھا۔ اب میں تیزی سے نوشین کی طرف بڑھنے لگا، لیکن اس نے بس ایک نظر میری جانب پیچھے چہرہ کر کے دیکھا اور پھر کھیتوں کے بیچ میں چلی گئی۔ میں نے اس کا بہت پیچھا کیا، لیکن وہ مجھے دوبارہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ میں نے سارا کام چھوڑا اور غصے سے بپھڑا ہوا اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ نوشین میرے ساتھ کون سا گھٹیا کھیل کھیل رہی تھی۔ میں نے گھر کا دروازہ زور سے دردرایا تھا۔ دروازہ میری چھوٹی بہن نے کھولا تھا۔ میں نے نظر پورے صحن میں دہرائی، مجھے نوشین نظر نہیں آئی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا تھا۔ میں نے چلا چلا کر نوشین کو پکارنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور نوشین نیند سے چور آنکھوں سے کمرے سے باہر آئی تھی۔ میں اسے دیکھتے اس کے پاس آ گیا۔ مجھے یہ سب ایک ڈرامہ لگ رہا تھا۔ میں نے کہا،
کہاں گئی تھی تم؟ کون تھا وہ شخص؟ میری بات پر وہ نافہم سی ہوگی۔ کہنے لگی میں نے کہاں جانا ہے، میں تو اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں نے کہا میرے سامنے جھوٹ مت بولو، میں نے خود تمہیں ابھی کھیتوں میں دیکھا ہے۔ میرا بلند لہجہ سن کر میری والدہ بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ کہنے لگی تم نے کیا شور مچا رکھا ہے؟ نوشین نے کہاں جانا، ابھی صبح سے کام کر کے تھوڑی دیر ہی تو اپنے کمرے میں آرام کرنے گئی تھی۔ میں نے کہا اماں یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ کمرے کی کھڑکی سے باہر نکل گئی ہوگی، یہ میرے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے، مجھے اپنے پاس آنے نہیں دیتی، میں نے اسے ابھی تک چھوا تک نہیں ہے۔ میں غصے اور جذبات میں نہ جانے اور بھی کیا کہہ جاتا، لیکن امی کے زوردار تھپڑ نے میرے ہاتھ گم کر دیے تھے۔ کہنے لگی بے شرم بغیرت، چھوٹی بہنوں کے سامنے بکے چلے جا رہے ہو، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ ماں کے تھپڑ پر میں نے صحن میں دیکھا تو میری جوان بہنیں نظریں جھکائے شاید مجھ پر ہنس رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن مجھے چین ابھی بھی نہیں آ رہا تھا۔ رات کو میں نے کھانا بھی نہیں کھایا اور نوشین کے کمرے میں آنے سے پہلے اپنا کمرہ بند کیا اور کنڈی لگا لی۔ میرا دل اس کی طرف سے برا ہو چکا تھا جب اسے ہی میرے جذبات کی فکر نہ تھی، میری سنگت کی خواہش نہ تھی، تو میں کیوں ایسی لڑکی کے ساتھ کو ترستا رہوں؟ نہ جانے کون تھا وہ نقاب پوش شخص جس سے میری بیوی دن دہاڑے ملاقاتیں کرتی پھرتی ہے۔ اگلے روز جب صبح میں کمرے سے باہر آیا تو نوشین مجھے ہی دیکھ رہی تھی، لیکن میں نے اس سے رخ ہی بدل لیا۔ 2-3 دن میں نے یہی طریقہ اپنا لیا تھا کہ اپنے کمرے میں جا کر دروازہ لاک کر کے سو جاتا۔ 3 دن سے میں نے نوشین سے بات تک نہیں کی تھی۔ وہ بار بار مجھے دیکھتی تھی، مجھے بات کرنے کی کوشش بھی کرتی، لیکن میں نے اسے ٹھیک سے جواب ہی نہیں دیا۔ چوتھے دن کھیتوں میں نے پھر سے اسے دوپہر کے وقت ہی جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اس کے پیچھے جانے کی بجائے میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ گھر میں داخل ہوا تو میرا کمرہ بند تھا۔ میں اماں کے کمرے میں گیا تو اماں سو رہی تھی۔ میں نے اماں کو جگایا اور کہا وہ میرے ساتھ آئیں، وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے اماں کے سامنے اپنے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن کسی نے نہیں کھولا۔ میں نے نوشین نوشین کہہ کر بھی پکارا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے دروازے پر 2-4 ضربیں لگائیں تو دروازہ کھل گیا۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا کمرہ خالی تھا۔ اماں بھی میرے ساتھ خالی کمرے کو دیکھ کر حیران تھی۔ میں نے کہا آپ کے سامنے وہ اپنے کمرے میں آرام کرنے جاتی ہے، لیکن یہاں سے باہر اپنے یار سے ملنے جاتی ہے، میں اس لڑکی کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ میرا غصے سے برا حال تھا۔ میری ماں بھی چپ ہو گئی تھی، پھر کہنے لگی مجھے نوشین ایسی نہیں لگتی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، میں نہیں مانتی کہ وہ بد کردار بھی ہو سکتی ہے، بہت سادہ مزاج اور گھریلو قسم کی لڑکی ہے، میری آنکھیں اتنا بڑا دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ میری ماں افسردہ سی ہو کر بے یقینی سے بات کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر کمرے کی کھڑکی بیرونی جانب سے کھلی تھی، اس کھڑکی کے اس پار نوشین کھڑی تھی۔ اب تو کوئی بھی بہانہ اس کے پاس نہیں تھا۔ جو وہ بناتی، وہ کمرے میں آ کر میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی، مجھ سے کہنے لگی کہ میں اس کی ایک بار بات سن لوں۔ میں نے کہا مجھے تمہارا کوئی جھوٹ نہیں سننا، میں تمہیں خود ایک شخص کے ساتھ دیکھ چکا ہوں۔ وہ میری بات پر روتے ہوئے بولی کہ وہ شخص میرا بھائی ہے، اس کے چہرے کو دن کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی، اس لیے وہ دن میں کپڑے کا نقاب کیے رکھتا ہے۔ میں نے کہا تم مجھے بیوقوف بنا رہی ہو، چلو میں مان بھی لوں کہ وہ تمہارا بھائی ہے، تو مجھے دیکھ کر وہ بھاگ کیوں گیا تھا؟ تم کیوں بھاگی تھی اور مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ شادی سے چند ماہ پہلے وہ کھانا بنا رہی تھی کہ جب اس کے 2 بھائیوں کے بیچ لڑائی ہوگی، ایک بھائی نے چولہے سے جلتی ہوئی لکڑی اٹھا لی اور دوسرے بھائی کے لگانے لگا، تو نوشین اسے روکنے کے لیے خود ان دونوں کے بیچ میں آ گئی، اس لیے وہ جلتی ہوئی لکڑی اس کی کمر پر لگ گئی، اس کی پوری کھال جل گئی ہے جس کا علاج چل رہا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی شادی سے پہلے اگر یہ بات آپ لوگوں کے علم میں لائی جاتی تو میرا زخم دیکھ کر انکار ہو جاتا، کیونکہ وہ زخم بہت گہرا ہے، اس لیے جب شادی میں چند دن رہ گئے تو میری والدہ نے کہا کہ اگر میں چند ماہ آپ کو پاس نہ آنے دوں تو میرا علاج جلدی ہو جائے گا، اور وہ حکیم میرا علاج مچھلی کھا کر کرتا ہے، وہ ایک دوا مجھے بنا کر دیتا ہے جو میں مچھلی پر لگا کر کھاتی ہوں، اور وہ مجھے پوری سردیاں کھانی تھی۔ میں یہ بات آپ لوگوں سے چھپانا چاہتی تھی، اس لیے میں دن کے وقت اپنے بھائی کے ساتھ جا کر اس حکیم کو اپنا زخم دکھا کر دوا لاتی تھی تاکہ میرا علاج بھی ہو جائے اور یہ بات آپ لوگوں کے علم میں بھی نہ آئے، ورنہ اگر آپ میرا جھلسا ہوا وجود دیکھ لیتے تو کانپ کر رہ جاتے، مجھ سے گن کھاتے، شاید مجھے طلاق ہی دے دیتے۔ اس کی بات سن کر میں چپ سا ہو گیا۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی میں جانتی تھی میری شادی کے بعد موسم گرما شروع ہو جائے گا اور اس میں رواج کے مطابق مجھے صحن میں ہی سونا پڑے گا، لیکن سردیوں میں میرے پاس کوئی بہانہ نہ تھا۔
پھر وہ روتے ہوئے مجھ سے التجا کرنے لگی کہ جب تک میرا زخم ٹھیک نہ ہو جائے میں اس سے دور رہوں۔ میں نے اس کی بات مان لی اور اس کا اور بھی خیال رکھنے لگا، اور یہ بھی سمجھانے لگا کہ اگر وہ مجھ سے پہلے بھی یہ سب کہہ دیتی تب بھی میں اسے اس کے بدنما وجود کو دیکھ کر اسے کبھی بھی طلاق نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، اور لباس ہمارے عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ میں بھی اس کی اس عیب کو اپنے تک ہی رکھتا۔ آج کی سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور مزید ایسی ہی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔